بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، آج کی اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. جو پہلے مجھے اصلاح معاشرہ کا عنوان دیا گیا تھا، پھر وہ سیرت کے عنوان میں تبدیل کر دیا گیا. تو آج پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان جب اپنی دکان پر ہوتا ہے، گاہک کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو بڑا نرم رویے سے بات کرتا ہے، اور جب لوگوں کے سامنے آتا ہے تو بہت نرم انداز اپناتا ہے. بتیا میں ایک بار کر لو جو کچھ کرنا ہے، پھر میں نہیں جے کرن دینا. عموماً انسان دوستوں کے ساتھ بڑا نرم رویہ رکھتا ہے، اور ان کی گالیاں بھی سن کر اس کو غصہ نہیں آتا ہے، اور چل کوئی گال نہیں، دوست نے. عموماً دوست ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے، اور یہ ان کے تانے بھی سن کر برداشت کر لیتا ہے. اور دکان پر آنے والا گاہک اس کو چار سنا بھی جائے تو آگے سے خاموش رہتا ہے، یار دکانداری بھی تو کرنی ہے نا. اور وہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ تک مختلف چیزیں دیکھ کر خوب اس کو تھکا کر پھر بھی اس کو پسند نہ آئے تو یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے، یعنی اس پر اس کو غصہ نہیں آتا ہے. لیکن یہی انسان جب گھر میں جاتا ہے ایک سے دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور ایک حکم اگر نہ مانا جائے تو دوسرے پر اس کا غصہ اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ انسان ان کے ساتھ ایسی گندی زبان استعمال کرتا ہے کہ انسان سن کر حیران ہو جاتا ہے. ارے تجھے ہوا کیا ہے؟ اس دکان پہ کھڑے 4 گھنٹے تجھے کھڑے رہنا پڑتا اور 4 بندوں کی باتیں سن لیتا، کبھی تیرے ماتھے پہ سلوٹیں نہ آتی، دوستوں کی گالیاں بھی سن لیتا، کبھی تجھے غصہ نہ آتا، اور آج تو نے گھر کے اندر ایک بات بھی تو سن نہیں سکتا. یہ سمجھتا ہے کہ گھر والوں پہ روب ڈالنا یہ میرے مرد ہونے کا حق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. فرمایا سنو، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي. اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی ایک کی ایک بیوی ہوگی، کسی کی 2 بیویاں ہوں گی، کسی کی 3 ہوں گی، اور کسی قسمت والے کی ہی 4 ہوں گی. لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں، اور 11 کل تھی، 2 فوت ہو گئیں، 9 بیویاں زندہ ہیں. لیکن جاؤ میں تمہیں یہ اپنا چیلنج دیتا ہوں، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں تم میں سب سے بہتر ہوں. فرمایا خیرکم،
تم میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے بلند وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ تم سے 1 یا 2 کا واسطہ پڑتا ہوگا، یا بڑی مشکل سے 3 کا، اور کسی قسمت والے کا 4 کا واسطہ پڑتا ہوگا، لیکن میں پیغمبر علیہ السلام کا ایک وقت میں 9 بیویوں سے واسطہ اور تعلق ہے، لیکن تم سب سے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اعلیٰ گفتار، اعلیٰ انداز کس کا ہے؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا ایک دعویٰ تھا اور حقیقت ہے، آپ نے ایسا ہی کر کے دکھایا۔ آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا، کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو نہیں مارا، اور کبھی پیغمبر علیہ السلام نے ان کو گالی نہیں دی، کبھی پیغمبر علیہ السلام نے ان کو اس طرح سرے بازار جھڑکیں نہیں دی، اور نبی علیہ السلام نے ہمیشہ محبت کا انداز اپنایا ہے۔ آپ کی 9 بیویاں دن تقسیم ہیں، ایک بیوی نے اچھا کھانا بنایا، آپ ایک دن ایک کے پاس، دوسرے دن دوسرے کے پاس، تیسرے دن تیسرے، چوتھے دن چوتھے، اس طرح 9 کے چکر کے بعد باری آتی۔ تو ایک بیوی نے اچھا کھانا بنایا، اب دل میں سوچا کہ میرے پاس تو فریزر بھی نہیں ہے نا کہ میں جما لوں رکھ لوں، اور اوون بھی نہیں ہے کہ گرم کر کے اسی طرح کھلا دوں، تو وہ میری باری تو کئی دن کے بعد آئے گی، تو پتہ نہیں جب حضور آئیں تو میرے گھر میں کھانا پکانے کی کیفیت ہو یا نہ ہو، اور کھانا اچھا ہو یا نہ ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، بسا اوقات پیغمبر علیہ السلام کی کیفیت ایسی ہوتی 60 دن، 2 مہینے میں 24 گھنٹے میں کبھی ایک مرتبہ بھی چولہا نہیں جلتا تھا کہ پانی گرم کر لیں یا چائے پکا لیں یا دودھ پی لیں گرم کر کے، یا آپ کھانا سالن بنا لیں، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، یہ کیفیت بھی رہتی تھی۔ تو بیوی نے سوچا کھانا اچھا ہے، کیوں نہ ہو کہ میں یہی کھانا حضور کو پیش کر دوں۔ خادمہ کو بلایا، اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کو فرمایا کہ یہ کھانا پکڑ لو، حضور کو تلاش کرو، جس گھر میں ہو پیغمبر علیہ السلام کو دے کر آ جانا۔ اتفاق یہ تھا کہ وہ خادمہ گھر سے نکلی، گھروں میں تلاش کیا، اتفاق سے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر نکلا جہاں پیغمبر علیہ السلام موجود تھے۔ خادمہ آگے گئی، جا کر حضور کو وہ برتن پکڑایا، اندر سے اماں نے دیکھا، غصہ چڑھا آیا، باہر آئیں، زور سے ہاتھ مارا، برتن نیچے گرایا، وہ برتن ٹوٹ گیا، کھانا گر گیا۔ میرے آقا دیکھ رہے ہیں، اب ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ میرے سامنے تیری جرت کیسے ہوئی، تیری ہمت کیسے ہوئی، کیوں تو نے ایسا کیا؟ ہم بھی 2-4 تھپڑ رکھ دیتے، 3-4 گالیاں کس دیتے، اور پھر کہتے جس ہاتھ سے گرایا اسی ہاتھ سے اٹھا۔ لیکن قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اندر گئے، بورچی خانے سے جا کر اس کا برتن صحیح اٹھایا، لا کر اس خادمہ کو پکڑایا اور فرمایا تیری امی کو ذرا غصہ آیا، فرمایا تو چلی جا، ٹوٹے برتن کے بدلے صحیح برتن لے کر تو چلی جا۔ وہ چلی گئی۔ اب بھی نبی علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ پیالہ پکڑا، پیالے کے نیچے ایک چھوٹا سا سٹینڈ ہوتا ہے، وہاں سے حضور علیہ السلام نے پکڑا، پیالہ جڑ گیا، وہ سالن آپ نے وہ خشک ہوگا ذرا، اس کو اس میں ڈالا اور اندر رکھ دیا۔ فرمایا عائشہ تو نے توڑا تھا نا برتن، اب ٹوٹا تیرے پاس، جڑا اس کے پاس، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی قسم اس کو ایک مرتبہ بھی کوئی تانا، کوئی بات نہیں کی۔ ہمارے سامنے ہماری بیوی تھوڑا سا کام خراب کر دے تو ہم سے بچ کر جائے کہاں؟ ہاں چلیں اتنا ہم حیا کر لیں گے کہ مہمانوں کے سامنے نہیں، لیکن جب چلے جائیں گے تو ایسی قوالی کریں گے کہ وہ رہے رب کا نام، اور وہ سارے سال تک کبھی نہیں بھولے گی کہ مجھ سے کیا ہوا، ایک گلاس ہی ٹوٹ گیا تھا نا، کیا ہوا، ایک پلیٹ ہی گر گئی تھی نا، کیا ہوا، تھوڑا سا نمک ہی زیادہ ہو گیا تھا نا، کیا ہوا، تھوڑا سا کام ہی لیٹ ہو گیا تھا نا، لیکن یہ بھائی اب اس کو برداشت کرتا
نہیں کرتا. لیکن میرے نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت کیا ہے سن لیجئے. ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلی. میرے آقا نے فرمایا لوگو اگر تم نے دیکھنا ہو تمہارے نمازیوں میں، تمہارے محلے والوں میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے دوستوں یاروں میں سب سے کامل ایمان، سب سے مکمل ایمان، سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ اگر تم نے تلاش کرنا ہو دو باتوں کو دیکھ لینا. احسنهم خلقا والطفهم باہلی. جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہو اور جو بیوی کے ساتھ سب سے نرم ہو، سمجھ لینا اس کے ایمان کی میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا ہے، جس نے یہ حدیث سن لی اور اس پر عمل کرنے لگا اور گھر والوں کے ساتھ نرم ہو گیا تو سارے گھر والوں نے کہہ دیا یہ مرید ہے. یہ کیا ہے؟ مرید ہے. کیوں؟ اس نے سنا تھا الطفهم باہلی. تیرے دوستوں سے محبت، تیری یاروں سے دوستی، تیرے تعلق والوں سے تیرا تعلق، تیری رشتہ داروں سے تیری رشتہ داری. وَأَلْطَفُهُمْ سب سے تیری نرمی ہے، گاہک سے تیری نرمی ہے، دوستوں سے تیری نرمی ہے، تعلق والوں سے تیری نرمی ہے، رشتہ داروں سے تیری نرمی ہے، طلباء سے تیری نرمی ہے، اساتذہ سے تیری نرمی ہے. لیکن فرمایا سب سے بڑھ کر والدین کے بعد اگر تیرا نرم رویہ ہو تو کس کے ساتھ ہو؟ بیوی کے ساتھ ہو. اگر تم ایسا کر لو گے تو تم سب سے کامل ایمان ہو جاؤ گے. لیکن یہاں سب سے نرمی تو گوارا ہے لیکن گھر والوں سے نرمی گوارا نہ بھائی نہ. یہ تو ہمارے سکھایا ہی نہیں گیا. ہم کہتے ہیں یار انہوں نہیں پتا، وہ صحیح ہے انہوں نے بڑا کھچ کے رکھے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہتے ہیں. لیکن کیا پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سمجھایا؟ دیکھو عورت کے اوپر پابندیاں ہیں. اس نے جہاں آنکھ کھولی، بچپن میں جہاں کھیلتی رہی، پھر اپنے جوانی کے ایام یہاں گزارے، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کا وہ گھر، اس کا وہ سکول، اس کا وہ محلہ، اس کی وہ گلیاں، اس کا وہ سارا کچھ، وہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھر میں آ گئی. سب کچھ چھوڑ دیا. اگر تمہیں اپنا علاقہ، محلہ، گھر بار، والدین، رشتہ دار، بہن بھائی سب چھوڑنے پڑے، لگ پتہ جائے گا تمہیں کس طرح تمہارا جی چاہتا ہے. سب کچھ چھوڑا، تمہارے گھر میں آئی، آگے سے اسلام نے پابندی لگا دی خبردار غیر محرم کے ساتھ تو نے کلام نہیں کرنا، غیر محرم کے ساتھ شاپنگ کے لیے نہیں جانا، غیر محرم کے ساتھ گپیں نہیں لگانی، غیر محرم کے سامنے چہرے کو ننگا نہیں کرنا. چچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، پھپھو کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، سب کے بیٹوں سے تو نے پردہ کرنا ہے، گھر کی چار دیواری میں رہنا ہے. تو کیا اس کو ذہنی مریض بنانا ہے؟ فرمایا نہیں. یہ ساری پابندیوں کے بعد اس کو خاوند کو سمجھایا، اس کو اتنا پیار دے، اتنی محبت دے، اتنا اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھ کہ اسے کسی اور کی ضرورت نہ رہے اور اس کی نگاہ کسی اور کی طرف نہ جائے. ساری پابندیاں لگانے کے بعد مرد کو کہا ہے اب سب سے اچھا اخلاق تو پیش کر دے تاکہ اس کو کسی اور کی ضرورت نہ رہے. اور یقین جانیے ہم سمجھتے ہیں شاید گھر والوں کو وقت دینا یہ فضول لوگوں کا کام ہے. میں نے کتنے دوستوں کو دیکھا ہے، یاروں کو، نوجوانوں کو دیکھا ہے، جب یہ فارغ ہوتے ہیں نا سکول سے، کالج سے، اپنے کام کاج سے آگے ہیں نا، انہوں نے پھٹے دے بہ جانا ہے، تھڑے دے بہ جانا ہے، باہر چلے جانا ہے، دوستوں کے ساتھ گپیں، پارک میں جا کے بیٹھے ہیں. بھئی کیا ہے بس فارغ سی میں کہ وقت گزارنا. اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے. لیکن اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو ہاں ذرا میرے حضور فارغ وقت میں کیا کرتے تھے؟ اماں کہتی ہیں حضور فارغ ہوتے تو فوراً گھر آتے، گھر کے اندر اگر بکری کا دودھ دونے والا ہوتا تو آقا اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دوتے، اگر جوتا ٹوٹا ہوتا، گانڈنے والا ہوتا، سلائی کرنے والا ہوتا تو جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام، اللہ کے مقرب خلیل اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے ساتھ ہی اپنی جوتی کو سلائی کر لیتے. اور گھر میں اگر سبزی کاٹنے کا موقع آتا تو یقین جانیے میرے آقا اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کروا دیتے. یہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہے. ہم اگر یہ کر دیں تو کوئی ہمیں چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. ہورتے ہور ماں ہی نہیں چھڑے گی.
اور امی نہیں چھڈے گی اور میرا پتر کیڑے پاسے لگ گیا ہے. نہیں, یقین جانیے یہ اسلام ہمیں سختیاں دیتا ہے لیکن اتنی بھی سختیاں نہیں دیتا جو ہم نے اپنے لیے پال رکھی ہیں. سنجیدہ لوگوں میں سب سے سنجیدہ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق میں سب سے اعلیٰ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کے مرتبے کی بات آئے, آپ کے مقام کی بات آئے, آپ کے شان اور عظمت کی بات آئے, سارے نبیوں کے امام کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عند سدرۃ المنتہا, سدرہ کا معنی بیری, منتہا کا معنی آخری, یعنی ڈیڈ لائن ہے جس سے آگے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں گئے, اس سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے. 70,000 نور کے پردے تھے, پردے کے پیچھے میرے رب العالمین تھے, پردے سے اس پار میرے آقا تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کی رات کلام ہوا, دیدار نہ ہوا, دیدار روز قیامت ہوگا. میرے اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا, لیکن آپ کا بیویوں سے رویہ کیا تھا؟ اتنا اعلیٰ مقام, اتنی اعلیٰ شان, سارے پیغمبروں کے پیغمبر, ساری دنیا کے امام, لیکن آپ سفر پر جانے لگے تو آپ نے قرآن اندازی کی, پرچیاں پائیاں. آپ کی 9 بیویاں ہیں, ایک رات ایک کے پاس رہنا ہے. تو جب آپ کی 9 بیویوں میں سے آپ نے سفر کرنا ہے تو 9 ساتھ تو نہیں جا سکتی نا, تو ایک کو لے جاتے تاکہ دل بھی لگا رہے, یہ بھی ایک بات ہے. حضور جہاد پر جاتے بھی بیویاں لے جاتے, سفر پہ جاتے بھی بیویاں لے جاتے. کیوں؟ بیویوں سے حسنے اسی کہنے تو رہ رام نہ کار, تیرا کی کام ہے باہر جان گا, نہیں, حضور علیہ السلام ساتھ لے جاتے. اب 9 تو نہیں لے جا سکتے تھے, حدیث ہے بخاری کی, آپ پرچیاں ڈالتے, جس کا نام نکل آیا اس کی قسمت اونے دن اودی موجاں, اس کے بعد پھر وہ ساری تقسیم. تو ام عائشہ رضی اللہ عنہ کا قرآن نکل آیا, حضور علیہ السلام لے کر ساتھ نکل گئے. جب آپ ساتھ چلے گئے تو جب رات ہوئی, اندھیرا چھایا, پورے قافلے سے آپ نے فرمایا چلو چلو آگے, سارے آگے چلے گئے. اب غور کریں, ایک ایسا کھیل ہے جو ہم کھیلیں نا تو ہمیں تھوڑی سی حیا آئے گی کیونکہ ہم بڑے ہیں نا, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلا کرتے تھے. گھر والوں کے ساتھ ایک کھیل ہے, چھوٹے چھوٹے بچے جب ہمارے گھروں میں آتے ہیں نا شادی یا عید کے موقع پر, چھوٹے چھوٹے 4 سال 5 سال 6 سال دے, تو وہ دوڑ لگاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو وہ سامنے دیوار ہے, 1 2 3 دیکھنے سب تو پہلا ہاتھ کون لائے گا, کھیل لے تو اسی کھیل سکتے. کہنے نہیں, اللہ کی قسم آپ نے سارے قافلے کو آگے کیا, آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ میرے نہ دوڑ لانی ہے, میں بھی دوڑوں گا اور تم بھی دوڑو, دیکھتے ہیں وہاں پہلے ہاتھ کون لگائے گا. کیسا آپ نے گھر والوں کے ساتھ رویہ رکھا ہے, کیسا آپ نے ان کو محبت اور پیار دیا ہے, کیسا آپ نے ان کو اخلاق پیش کیا ہے. ہوا یہ کہ دوڑ لگائی, اماں عائشہ کی عمر بھی چھوٹی تھی اور جسم بھی ہلکا تھا, حضور علیہ السلام کی عمر بھی بڑی تھی اور جسم بھی ذرا بھاری تھا, تو اماں پہلے پہنچ گئی. وقت گزر گیا, اتفاق یہ ہوا پھر آپ نے کئی سفر کیے, ایک سفر میں قرآن اندازی کی اماں کا نام نکلا, عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلیں. جب رات ہوئی تو پھر آپ نے قافلے والوں کہا چلو آگے چلو آگے چلو آگے, سارے چلے گئے. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لانی ہے. تو جو پہلے میچ جیتا ہو وہ کہتا ہاں جلدی سے لگائے. تو اب کی بار اماں کا جسم بھاری ہو چکا تھا اور عمر بھی کچھ بڑھ گئی تھی. اب جب دوڑ لگائی تو جہانوں کے سردار اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. آپ پہلے پہنچ گئے, فرمایا عائشہ یاد رکھیں پچھلا صاحب برابر ہو گئے, ایک گول برابر ہو گئے. غور کیجیے, کیا ہم نے بھی کبھی گھر والوں سے کھیلے ہیں؟ ہم کبھی بیٹھ کے پیار محبت کی اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ ہمیں چاہیے اسی کہنے ہیں طرح کڈ کے رکھو, اسی کہنے ہیں طرح کڈ کے رکھو, بس اس کو ہنسنے کا موقع بھی نہ دو. نہیں, ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عمل کیا بھی ہے, کروایا بھی ہے, لیکن ساتھ یہ بھی بتایا ہے تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اعلیٰ ہے اور گھر والوں کے ساتھ
سب سے نرم ہے، فرمایا اس کے ایمان کی میں پیغمبر گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس ایک صحابی آئے، مولا آب اللحم، وہ گوشت یعنی وہ قصاب تھے، قصاب ایک صحابی تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام میں نے آپ کے لیے نا گوشت اور اس کا شوربہ بنایا اور بڑا اعلیٰ کوالٹی کا بنایا، تو آپ کی دعوت ہے، آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے اکیلے کی دعوت ہے؟ کہنے لگے جی ہاں آپ کے اکیلے کی دعوت ہے۔ فرمایا عائشہ کی نہیں؟ کہنے لگے نہیں رضی اللہ۔ آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے پھر میں نے نہیں آنا۔ وہ چلا گیا، کچھ دیر کے بعد پھر آئے، سکون نہ ہوا، حضور سالن تھوڑا ہے، صرف آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا امی عائشہ کی نہیں رضی اللہ عنہ؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں بھی نہیں۔ پھر وہ آگے، تیسری مرتبہ آگے کہنے لگے اے حضور علیہ السلام آپ کے لیے میں نے بنایا ہے، جب آپ کی نیت سے بنایا ہے، خود کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، میں نے بنایا آپ کے لیے۔ فرمایا عائشہ ہے نا، لے آئے بس آپ لے آئے، آپ آ جائیں صحیح۔ آپ نے فرمایا عائشہ چل ہماری دعوت کی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر میں گئے اور کھانا کھایا، اور یہ امت کو سمجھا دیا کہ جب کھاؤ تو اسے کھلاؤ، پہنو تو اسے پہناؤ، جب کھاؤ تو اسے پہنو تو اسے۔ یہ حضور کا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ تھا۔ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی اس سیرت پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ یہ ایک حصہ ہوگا، گھر کی باتیں میں آپ کو بتانا۔ اب گھر میں آپ کی بیٹیاں ہیں، گھر میں بیویوں کے بعد آپ کی نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں؟ 4۔ بڑی کا نام زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ یہ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ نبی علیہ السلام کو ان چاروں سے بڑا پیار تھا۔ خدیجہ اور زینب سب سے بڑی تھی۔ ابھی آپ مکہ میں تھے تو آپ نے زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے یعنی زینب کی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ابو العاص بن ربی جو بنو امیہ میں سے تھا، حضور نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح بنو امیہ کے ایک آدمی کے ساتھ کر دیا جس کا نام کیا تھا؟ ابو العاص۔ آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا، ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ 2 ہجری میں ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام جنگ بدر تھا۔ اس جنگ میں 70 قیدی ہوئے، 70 مارے گئے۔ جو قیدی ہوئے ان قیدیوں کو کہا گیا کہ اب تم اپنا فدیہ دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اپنے پیسے دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اب قیدیوں نے اپنا اپنا فدیہ دیا، اس فدیے میں ایک ہار آیا، اس فدیے میں ایک ہار آیا۔ جب میرے آقا نے دیکھا تو آنکھیں برس گئیں، آپ تڑپ اٹھے، اس جیسا حکمران دنیا کو کبھی نہیں ملے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اشاروں پہ صحابہ کٹ مرنے کے لیے تیار، جن کے وضو کے قطرات زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ اتنے عظیم الشان پیغمبر اور وہ اتنے عظیم الشان صحابہ، اس کے باوجود حضور اس ہار کو دیکھ کر جب روئے تو کہا میرے پیارو اگر تمہاری اجازت ہو تو میں یہ ہار واپس کر دوں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آپ جو چاہیں سو کریں، ہم آپ کو کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن حضور مسئلہ آپ کا، جو چاہیں سو کریں، لیکن آپ ہار دیکھ کر روئے کیوں ہیں؟ آپ ہار دیکھ کر روئے کیوں ہیں؟ کہا تمہیں کیا بتا، آج مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی رضی اللہ۔ حضور خدیجہ کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہوا۔ کہا تمہیں نہیں پتا نا، میری خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ جب میں مکے کی وادی میں جاتا تھا دنیا مجھے تانے دیتی تھی، مجھے پتھر مارتی تھی، مجھے گالیاں دیتی تھی، میں واپس آتا تو خدیجہ مجھے مرہم رکھ کے میرے حوصلے کو بڑھایا کرتی تھی۔ مجھے خدیجہ کبھی نہیں بھولے گی۔ تو حضور آپ کیسے یاد آئی؟ کہا خدیجہ نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح کیا،
خدیجہ کے گلے میں ایک ہار تھا، اس نے وہ ہار اتار کر اپنی بیٹی کے زینب کے گلے میں ڈالا تھا۔ آج زینب کا خامند ابو العاص بھی قیدیوں میں آیا ہے۔ زینب کے پاس اپنے خامند کو چھڑانے کے لیے کچھ نہ تھا، آج زینب نے اپنے گلے سے ماں کی نشانی اتار کر مجھے بھیج دی ہے۔ اگر چاہو تو تم میں تقسیم کر دوں، لیکن میری خدیجہ کی نشانی گم ہو جائے گی، اور اگر چاہو تو واپس کر دوں۔ فرمایا صحابہ نے آقا جلدی سے واپس کر دیں، ہم آپ کی خدیجہ کی نشانی گمانا نہیں چاہتے۔ میرے آقا نے واپس کی، ساتھ فرمایا ابو العاص پہلے نکاح کیا تھا، لیکن اب بات یہ ہے اسلام کا حکم آیا ہے، مسلمان بیٹی کافر کے نکاح میں پہلے حکم نہیں تھا، جانا اور میری بیٹی کو واپس بھیج دینا۔ ابو العاص گئے اور پیغمبر کی بیٹی آ گئی، نبی علیہ السلام کے گھر میں آئے۔ تھوڑی دیر بعد ابو العاص بھی چند مہینوں بعد یا سال بعد وہ مسلمان ہو کر آئے، آپ نے دوبارہ ان کا نکاح کر دیا، اسی نکاح کے ساتھ واپس لٹا دیا، لیکن چند مہینوں کے بعد سیدہ زینب فوت ہو گئی رضی اللہ عنہ۔ زینب کی ایک بیٹی تھی جس کا نام امامہ بنت زینب تھا۔ حضور نے اس بیٹی کو اپنے گھر واپس بلا لیا، یعنی اپنی نواسی کو اپنے پاس بلا لیا۔ یقین جانیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا پھر اپنی اس نواسی سے اتنا پیار کرتے، کیوں؟ اس کی ماں دنیا میں نہیں ہے، میرے آقا کی بیٹی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اس بیٹی سے اتنا پیار کرتے، صحابہ کہتے ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ مؤذن اذان کہتا، اقامت کا وقت ہوتا، میرے آقا مسجد میں آتے، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زینب، میرے آقا نے اپنے کندھے کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کو لگایا ہوتا، ہم دیکھتے یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر کی نواسی زینب کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہا۔ میرے آقا اپنے کندھے سے لگاتے، مسجد میں آتے، صحابہ کی نماز پڑھانے لگتے، فرضی نماز، میرے آقا نے اس کو اپنے کندھے سے لگایا ہوتا، قیام میں اٹھایا ہوتا، رکوع میں جاتے تو نیچے بٹھا دیتے، سجدہ کر کے اٹھتے تو اس کو بھی ساتھ اٹھا لیتے، اور سمجھا دیا میں پیغمبر اپنی بیٹیوں سے بھی بڑا پیار کرتا ہوں، اپنی نواسیوں سے بھی بڑا پیار کرتا ہوں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی گھر کی زندگی تھی۔ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں سے محبت، اپنی نواسیوں سے محبت، اپنے گھر والوں سے پیار، ان سے محبت، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا، میرے نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح کرنا چاہا تو کس خاندان میں کیا؟ بنو امیہ میں۔ کس میں؟ بنو امیہ۔ پہلا بھی کہاں کیا تھا؟ بنو امیہ۔ دوسرا کس میں کیا؟ بنو امیہ میں۔ کون؟ اس کی عظمت پہ قربان جس کا نام ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ آپ جب بدر کی لڑائی لڑنے جانے لگے نا تو آپ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کی لخت جگر بیمار بھی ہے، میری بیوی بیمار بھی ہے، کہتے ہو تو چلا جاتا ہوں، کہتے ہو تو رہ جاتا ہوں۔ فرمایا عثمان میری بیٹی اگر بیمار ہے تو گھر میں رہ کے اس کی تیمارداری کر، خیال رکھ، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں اللہ تجھے اتنا ہی ثواب عطا کرے گا جتنا ان کو اللہ عطا کرے گا۔ گویا کہ وہ مجاہدین جو میدان بدر میں گئے، کفار سے ٹکرائے، 313 1000 کے اوپر غالب آئے، آسمان سے آواز آئی ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم۔ آسمان والے نے کہا بدر والو جاؤ، ساری زندگی جو چاہو سو کرو، تمہارا یہ ایک جہاد اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے اور جنت واجب ہو چکی ہے۔ بدریوں کے لیے جنت واجب ہو چکی۔ عثمان گئے نہیں تھے، آپ واپس آئے، خوشی بھی تھی بدر کی فتح کی، کافروں سے فتح کی، لیکن جب واپس آئے تو عثمان کے چہرہ اترا ہوا، پیغمبر علیہ السلام سے ملے اور کہا آقا آپ گئے تھے تو پیچھے سے آپ کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ نبی علیہ السلام روئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کو بدر کے برابر کہا تھا، ان کو مال غنیمت میں حصہ بھی دیا تھا، ساتھ یہ اعزاز بھی دیا عثمان تو نے دامادی کا حق ادا کر دیا ہے، تو نے اخلاق کے اعلیٰ نمونے پیش کیے ہیں،
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اب ایمان سے بتائیے گا، اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی سے دھوکہ ہو، کسی انسان سے دھوکہ ہو، اگر کوئی برا پلے پڑ جائے تو ہم جان چھڑائیں گے کہ نہیں؟ اگر کسی وجہ سے نہ بھی چھڑا سکیں، بیٹی اس دنیا سے چلی جائے، کیا دوسری دو گے؟ کبھی نہیں دو گے۔ دوسری تبھی دو گے جب تم کہو گے اس جیسا ہمیں کوئی اور مل سکتا نہیں مل سکتا۔ گویا کہ پیغمبر علیہ السلام کو بنو امیہ کی طرف سے وہ سکون ملا تھا کہ آقا نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عثمان کے کردار سے میرے آقا راضی تھے، کیوں نہ راضی ہوتے؟ جب ایک مرتبہ سے بخاری کی روایت ہے نا، امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، دروازہ کھٹکا، نبی علیہ السلام نے اندر بیٹھے تھے، آپ نے دھوتی باندھی ہوئی تھی تو تھوڑا سا کپڑا گھٹنے سے ہٹا ہوا تھا، بے تکلف ہو گیا، بیٹھے رہے۔ پوچھا کون؟ فرمایا ابو بکر۔ فرمایا آنے دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو آقا بیٹھے رہے، آقا بیٹھے رہے۔ پھر دروازہ کھٹکا، پوچھا کون؟ کہا عمر رضی اللہ عنہ، آپ بیٹھے رہے، آگے۔ اب دیکھیں دونوں آپ کے سسر ہیں، دونوں آپ کے سسر ہیں۔ تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکا، پوچھا کون؟ کہا عثمان۔ آقا سیدھے ہو گئے صلی اللہ۔ آئے، باتیں ہوئیں، گفتگو ہوئی، چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ آ گئی، حضور ویسے ہی پوچھنا چاہتی ہوں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات تو یہ سمجھائیں نا، میرے ابو آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حفصہ کے ابو آئے عمر، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن جب رقیہ اور ام کلثوم کے خامد آئے، آپ کی بیٹیوں کے خامد آئے، آپ کے داماد آئے، تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ تیرے باپ کا مقام بڑا ہے، حفصہ کے بابا کا مقام بڑا ہے، لیکن مجھے یہ بتا، جس عثمان سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں پیغمبر اس کا حیا نہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کے داماد اور آقا کا دامادوں سے تعلق اس طریقے کا بھی تھا۔ میرے نبی علیہ السلام کی دوسری بیٹی بھی حضرت ام کلثوم بھی آپ کی زندگی میں چلی گئی۔ آپ کی 3 بیٹیاں زندگی میں فوت ہو گئی۔ چوتھی کا نکاح آپ نے کس کے ساتھ کیا تھا؟ علی رضی اللہ کے ساتھ، 2 ہجری میں، بدر کے فوراً بعد، بدر کے فوراً بعد۔ جب حضرت عثمان کی دوسری بیوی فوت ہوئی ہے نا، اس وقت سے پہلے حضور کی چوتھی بیوی کی شادی ہو چکی تھی، پیچھے بیوی کوئی بیٹی بچی، ورنہ مجھے یقین ہے کہ ہوتی تو آقا وہ تیسری بھی ان کو دے دیتے۔ بہرحال جب بدر کا مارکہ ہوا، بدر کے مارکے میں ایک واقعہ پیش آیا، جو ان کی جنگیں ہوتی تھی نا، اس کے اندر پہلے بہادر سامنے آتے تھے تو کہتے تھے ہاں میرے ساتھ اکیلا کوئی لڑے، پتہ چلے کہ کون ہے جو میرے جوڑ کا اور میرے میل کا ہے۔ جنگ ہو رہی ہوگی، توجہ کدھر ہوگی، پیچھے سے آ کے بھی حملہ کر سکتا ہے، دائیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اس وقت بہادری کا پورا پتہ تے ادو چلتا ہے نا، راہ پہ جانے یا وہاں پہ جانے، اے گھوڑا تے گھوڑے دا میدان، ایتھے میدان چاہ، وہ یہ کہتے تھے۔ انہوں نے 3 آدمی اپنے بہادر آگے نکالے اور کہنے لگے مسلمانوں، اگر تمہارے اندر کوئی بہادر ہے ہمارے مقابلے کا تو آئے میدان میں۔ 3 انصاری صحابہ چپٹے اور کود کے میدان میں۔ انہوں نے کہا ہاں کدھر آئے ہو، تم تو انصاری ہو، چلو پہلے ان کو بھیجو جو ہمارے محلے سے دوڑ کر آئے ہوئے ہیں، ہمارے علاقے سے دوڑ کر آئے، یعنی مہاجروں کو بھیجو، ہم نے پہلے انصاریوں سے۔ پھر میرے آقا کی جن بہادروں پہ نگاہ اٹھی، فرمایا کم یا حمزہ، کم یا علی، کم یا ابا عبیدہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اگر انہوں نے مہاجرین کو للکارا ہے، اے میرے بیٹے علی اٹھو، اے میرے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ اٹھو، اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو۔ تینوں آگے گئے، انہوں نے بدر کی لڑائی کی غنیمت کے مال میں میں نے تجھے ایک حطامیہ زرہ دی تھی، یہ قبیلے علاقے کی طرف نسبت ہے، جس طرح اسی کہنے لاہور دی چیز، پشاور دی چیز، وزیر آباد دی چیز، اس طرح وہ حطامیہ زرہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہاں وہ تو میرے پاس ہے۔ پتہ ہے وہ کتنے پیسے کی تھی؟ 4 درہم کی، یوں کہہ لو 4000 روپے دی۔ 4 حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لاؤ
وہی تیرا حاکمر ہوگا، اس کے بدلے میں نے اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ جو آپ کی لخت جگر تھی، جگر کا ٹکڑا تھی، حضور کی 4 بیٹیاں نا، سب سے بڑا پیار تھا، لیکن 3 فوت ہو گئیں، باقی 1 بچ گئی، اور تھی بھی وہ سب سے چھوٹی، اور جن کے اولاد ہے وہ ان کو پتہ ہے سب سے چھوٹے بچے سے پیار ذرا زیادہ ہوتا ہے، اور رہ بھی ایک ہی جائے تو سب کا پیار سمٹ کر پھر اسی میں آ جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کی عقیدت کی، محبت کی، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا، جس نے اس کو غصے دلایا، جس نے اس کو ناراض کیا، اس نے میں پیغمبر کو ناراض کیا۔ پھر نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، جب آپ سفر پہ جاتے، واپس آتے، سب سے پہلے مسجد میں آتے۔ ہم تو مسجد کے قریب سے گزر جاتے ہیں، کرو ہو کے آویں گے، ایسا نہیں تھا، آپ پہلے مسجد میں آتے، مسجد کے ساتھ گھر سیدہ فاطمہ کا، نبی علیہ السلام پہلے بیٹی کے گھر میں جاتے، اس کے بعد اپنی بیویوں کے گھر میں آتے، پھر پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں ہوتے۔ جب اماں فاطمہ آتی، حضور اپنی جگہ سے اٹھتے، آگے بڑھتے، بیٹی کو پیار دے کے سینے سے لگا کے ماتھے پہ بوسہ دے کر اپنی جگہ پہ بٹھا کر امت کو سبق دے دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرنے والا۔ لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کا بیٹیوں کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اٹھائیے صحیح بخاری، پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، وہ سونے کی تیاری کر رہے تھے، بستر میں لیٹے ہوئے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، تو آپ گئے تو وہ اٹھ کر باہر آنے لگے، آپ نے فرمایا الا رسلکما، ٹھہرے رہو۔ حضور بھی اسی پلنگ پر چلے گئے اور آپ ان کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے بیٹی دس کوئی تکلیف تے نہیں، کوئی تنگی تے نہیں، سردی گرمی دے کپڑے ہیں کہ نہیں، سہولیات ہیں کہ نہیں، ہم یہ سارا کچھ پوچھتے ہیں۔ قربان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹی تیرے پاس کھانے پینے کو ہے کہ نہیں، پہننے کے لیے ہے کہ نہیں، کوئی سیر سپاٹے ہیں کہ نہیں، معاملات اچھے ہیں کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اے علی بیٹا اور اے بیٹی فاطمہ، یہ بتاؤ شادی کے بعد تمہاری تہجد رہ تو نہیں رہی؟ بیٹی تو میرے گھر میں تھی تو تہجد پڑھا کرتی تھی، اب شادی کے بعد نئے گھر میں آئی ہو تو تہجد چھوٹ تو نہیں جاتی؟ میرے آقا کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ تعلق بھی تھا۔ ہم نے بھی کبھی اپنے بچوں سے نماز کا پوچھا ہے؟ ہم بھی اپنی بچیوں کی شادی کے بعد ان کے دینی معاملات کا پوچھتے ہیں؟ بیٹی تیری ایمانی کیفیت کیا ہے؟ بیٹی تیرے قرآن سے تیرا تعلق اور لگاؤ کیسا ہے؟ بیٹی یہ بتا تیرے پردے کی نوعیت کیسی ہے؟ بیٹی یہ بتا تیرا نبی اور اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ کبھی ہم یہ بھی پوچھتے ہیں؟ یہ تو پوچھتے ہیں سسرال اچھے ہیں، یہ تو پوچھتے ہیں کہ تیرے گھر والے اچھے ہیں، یہ تو پوچھتے ہیں تیرے لیے ساری آسانیاں اور سہولتیں موجود ہیں۔ کبھی یہ بھی پوچھا کرو کیا تیرا اللہ کے ساتھ تعلق بھی اچھا ہے کہ نہیں، تیری راتوں کا معاملہ بھی اچھا ہے کہ نہیں؟ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری۔ پھر میرے آقا ایک مرتبہ اس گھر میں گئے، بیٹی اکیلی ہے، بیٹی اکیلی ہے۔ آپ نے فرمایا این ابن عمک، بیٹی تیرے چچا کا بیٹا علی کدھر گئے رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے کہا میری ان کے ساتھ نا تھوڑی سی بس کچھ ہو گیا اختلاف سا، تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ اب ہمارے یہاں جیسا ہوتا تو بیٹیوں کے معاملے میں بہت ہائپر ہو جاتے، بہت جلدی غصے میں آ جاتے، چالو چلیں گھر میں۔ اس کو اتنا خیال نہیں آیا کہ پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ لڑائی؟ آپ ایسا بھی تو کر سکتے تھے نا، اپنی بیٹی کو اٹھاتے گھر لے جاتے، ابھی تو تھوڑی سی لڑائی نہیں ہوتی، یا خاوند کہتا ہے چلی جا تو رکھنے کے قابل نہیں، یا فون کر دیتی ہے لے جاؤ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ لیکن میرے آقا نے یہ تربیت نہیں کی۔ آپ نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا تھوڑی سی ناراضگی ہوئی۔ تو علی کدھر ہے؟ کہا وہ گھر سے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر، اپنے گھر نہیں لے کر گئے۔ صحابہ سے کہا یار تلاش کرو علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ۔ کہا گیا کہ وہ مسجد میں زمین پہ لیٹ کے تو سوئے ہوئے۔ اب یہاں ایک اور رویہ بھی ہو سکتا تھا، آپ کہتے بلاؤ اس کو، لے کر آؤ اس کو، ہو سکتا تھا نا، اور آپ بڑے بھی تھے اور آپ نبی بھی تھے اور آپ سسر بھی تھے اور آپ نے ان کی تربیت بھی کی تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا۔ لیکن قربان جاؤں آقا نے دامادوں کے ساتھ تعلق بھی سمجھا دیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے علی مسجد میں، ٹھیک ہے میں خود اس کے پاس جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام گئے، دو جہانوں کے سردار گئے،
علی نیچے زمین پر سوئے ہوئے، کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا، آپ نے پیار سے جسم صاف کر کے کہا کم یا ابا تراب۔ ابو کا معنی باپ بھی ہوتا ہے، اور ابو کا معنی والا، ابو کا معنی والا، جس طرح ابو ہریرہ بلیوں والا، بلی والا، تو ابو تراب مٹی والا۔ کم یا ابا تراب، اے مٹی والے اب اٹھ جا، اب بس کر دے، اب چھوڑ دے غصہ، چھوڑ دے ناراضگی، نہ اس طرح کیا کر۔ آپ نے اس کو اٹھایا، علی رضی اللہ عنہ اٹھے۔ جب حضور اس کے پاس پہنچ چکے تھے تو کیا اس کے بعد کوئی ناراضگی رہنی تھی؟ نہیں، حضور نے اٹھایا، علی کو اٹھایا، گھر پہنچایا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، میرے والد نے میرا نام علی رکھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، اور میری کنیت ابو الحسن ابو حسین تھی، لیکن کعبے کے رب کی قسم مجھے اپنے نام، اپنے لقب، اپنے ساری کنیتوں سے بڑھ کر جو سب سے پیارا نام لگتا ہے نا، وہ کون سا؟ ابو تراب، کیونکہ یہ میری کنیت کس نے رکھی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کا اپنے خاندان کے ساتھ یہ تعلق تھا، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، اپنے دمادوں سے، نواسوں سے آپ کا یہ تھا۔ آپ کے حضرت علی رضی کے وطن اور امی فاطمہ کے گھر میں بچے پیدا ہوئے۔ بیٹے بڑے کا نام کیا رکھا؟ حسن، اور چھوٹے کا نام کیا رکھا؟ حسین، اور تیسرے کا نام کیا تھا؟ محسن۔ وہ فوت ہو گئے تھے بچپن میں، تو دو زندہ رہے۔ اب کیا ہے، آپ کا ان سے بھی بڑا پیار ہے۔ ایک لمبی تفصیل ہے، بہرحال ایک ایک بات کر کے اپنی بات آگے چلاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا ان سے بھی بڑا پیار تھا، اور ان کے ساتھ آپ کی بڑی محبت تھی۔ آپ علیہ السلام ان بچوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے، کندھوں پہ اٹھا لیتے۔ کس قدر بہترین سوار ہوں گے، اور کس قدر بہترین سواری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا ہوا تھا، جڑے جڑے سون والے نے کتنے نے؟ نیند آ رہی ہے؟ تھک گئے ہو تو بس کر دینا، اگر مسئلہ ہے تو بس کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، لیکن ہن وچ نہیں بولنا کسی نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا ہوا تھا کہ نماز ہلکی پڑھانی ہے، نماز ہلکی چھوٹی، یعنی اگر 50 نمازی ہیں نا، ان میں ایک کمزور ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، دوسرا ایک دو بیمار ہیں، باقی سارے صحیح ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوا ہے صحیحوں کی طرف نہیں دیکھنا، کس کی طرف دیکھنا ہے؟ بیمار کی طرف۔ باقی کہتے ہیں قاری صاحب نماز لمبی پڑھاؤ، اور دو بزرگ کہتے ہیں قاری صاحب نماز چھوٹی پڑھاؤ، تو کس کی ماننی ہے؟ جو کہتے ہیں نماز چھوٹی پڑھاؤ۔ لیکن آپ نے ایک مرتبہ کیا کیا؟ سنن نسائی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ سجدے میں گئے تو لمبا کر دیا، اور لمبا کر دیا، اور لمبا، اور لمبا، اور بہت لمبا۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں مجھ سے برداشت ہی نہ ہوا، میرے دل میں کئی خیال آئے، وسوسے آئے، کہیں حضور علیہ السلام کو کسی موذی چیز نے کاٹ نہ لیا ہو، کہیں دشمن نے آپ پر کوئی حملہ نہ کر دیا ہو، اور میرے دل میں خیال ہے کہیں اللہ نے اپنے پاس بلا نہ لیا ہو۔ کیوں اتنا لمبا سجدہ ہے؟ آپ اتنا لمبا تو کرتے ہی نہیں، اکیلے بہت لمبا کرتے تھے، لیکن جماعت کے وقت بڑا مختصر سا، لیکن آج کیا ہوا اتنا لمبا سجدہ؟ لیکن وہ کہتے ہیں مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا، اور میں نے نماز کے اندر ہی سر سجدے سے تھوڑا سا اٹھا کے ایسے دیکھا، پھر میں کہا تھلے خیر صلی، پھر میں نے کیا کہا؟ اب خیر ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی، جب سلام پھیرا نا، سجدے سے اٹھے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، آپ دناؤں کے دنا، حکیموں کے حکیم، عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بے تاج بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چہروں سے پہچان جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ آپ کو دیکھ رہے، فرمایا میں بتاتا ہوں، مجھے پتہ ہے تسی پوچھنا ہے آج کہ کی ہویا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔
اصل میں نے جب سر سجدے میں رکھا نا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، تو یہ آ کر میرے اوپر چڑھ گئے۔ کبھی تم گھر میں نماز پڑھو نا تو چھوٹے چھوٹے بچے سجدے میں جاتے تو اوپر، تو آپ نے فرمایا میرے یہ نواسا میرے اوپر چڑھ گیا، تو میں نے کہا اگر میں اٹھوں گا تو ہو سکتا ہے یہ گر جائے، اور ہو سکتا ہے ابھی اس کی چاہت ہو اوپر رہنے کی، تو میں نے کہا یہ سوار جب اپنی مرضی سے اترے گا تب پیغمبر اپنا سر سجدے سے اٹھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کو اتنا پیار، اتنی محبت، یہ انداز ہے نبی علیہ السلام، یہ طریقہ کار ہے پیغمبر علیہ السلام۔ حضرت حسین رضی اللہ کے ساتھ بھی آپ کو بے پناہ محبت تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، حسین میرا اور میں حسین کا، ہمارا اپنا گہرا تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام کی اپنے نواسوں کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی۔ یہ تو ہوئے گھر کے افراد، ان کی تھوڑی تھوڑی باتیں میں آپ کو بتا رہا۔ اب ہے حضور علیہ السلام کی باہر زندگی، امیرانہ دے سارے ہی صحیح رہندے نے۔ مزہ تو یہ ہے کہ انسان غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی اولادوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا رہتا ہے، اپنے تو وہ سفید اور سیاہ بھی چاند ہی لگتے ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے کہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ آیت کی تفسیر کیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ آپ سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ترجمہ تو اس کو آتا تو ہے نا، لیکن یہ پوچھنے کا پیچھے کوئی مقصد بھی تو ہے نا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اس کا مطلب میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میرے ساتھ چل۔ آپ علیہ السلام گھر لے گئے، گھر جا کے پوچھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف ایک پیالے میں دودھ کسی انصاری نے آپ کو تحفے میں دیا ہے، سب گھر والے بھوکے ہیں لیکن ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے، آپ آئیں گے تو پی لیں گے۔ اب ایک پیالہ نبی علیہ السلام اور ابو ہریرہ، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ پیالہ پکڑ، مسجد میں چل، جو 80 کے قریب صحابہ اصحاب صفہ ہے نا ان سب کو لائن میں بٹھا، میں آ رہا ہوں۔ کنے؟ 80۔ کون؟ اصحاب الصفہ۔ اصحاب الصفہ کون؟ کوئی یمن سے چلا، کوئی عراق سے چلا، کوئی شام سے چلا، کوئی فلسطین سے چلا، کوئی ایران سے چلا، دوسرے ملکوں سے چلے، مدینے میں آئے، آقا کو دیکھا، محبت بڑھی اور کہا ہم نے واپس جانا ہی نہیں، ہم یہاں ہی رہیں گے، اولادیں والدین سب ختم، ہم پیغمبر کے ساتھ رہیں گے۔ اب مسجد نبوی کے وہ مہمان ہیں، یہاں وہ رہتے ہیں، اور پیغمبر کی سب سے پہلی مدینہ یونیورسٹی کے وہ طالب علم ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑ اور ان سب کی لائن بنا، میں آ رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیالے کو دیکھا، ایک پیالہ، تھوڑا جا دودھ، اینی بھوک، 80 صحابہ، لیکن مصور کھینچ وہ تھا جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک اپنی جگہ، پیاس اپنی جگہ، تڑپ طلب اپنی جگہ، لیکن جب پیغمبر کا حکم آیا تو سر آنکھوں پہ، فرمایا ٹھیک ہے، سارے لائن میں بٹھا دیے۔ فرمایا ابو ہریرہ اب ان کو پلا، اب ان کو پلا، ایک کو پلایا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 80 کے 80 پی گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیالے دیکھتے تو ہوں گے نا، کنا دیکھتے تو ہوں گے نا، لیکن 80 پی گئے، پیالہ نیچے نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا فلم یبق الا انا وانت، ابو ہریرہ پی لیا سب نے؟ فرمایا پی لیا۔ ابو ہریرہ میرے اور تیرے سوا کوئی باقی نہیں؟ ہاں جی جی جی، بس آپ اور میں، بس اور کوئی باقی نہیں۔ فرمایا اے شراب، اب پی، کہتے فشربت، میں نے پیا، پھر فرمایا اے شراب پی، میں نے پیا، پھر فرمایا اے شراب پی، میں نے پیا، حتی انی لا اری الری یخرج من اظفاری، کہتے مجھے یوں لگا کہ میرے ناخن کے نیچے بھی اس دودھ کی ٹھنڈک پہنچ چکی ہے۔ 80 سے زیادہ صحابہ نے ایک پیالے کو منہ لایا، اور سارے غریب تھے، سارے فقیر تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ان صحابہ کے اوپر بسا اوقات غربت کا یہ عالم ہوتا کہ وہ اس طرح جھک کر بیٹھتے تاکہ اپنے سطر کو چھپا لیں، سیدھے کھڑے ہو کر پورے سطر کو اور پورے جسم کو ڈھانپنے کے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔
ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اب اتنے غریبوں نے اتنے فقیروں نے اس ایک پیالے کو منہ لگایا، سب کا بچا ہوا کیا بن گیا؟ جھوٹا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جب ایک پیالے کو 80 نے منہ لگایا ہو، کوئی جگہ خالی بچے گی؟ نہیں بچے گی۔ لیکن قربان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ غریبوں کا بچا ہوا، یہ تو فقیروں کا بچا ہوا، یہ تو مسکینوں کا بچا ہوا، یہ تو کمزوروں کا بچا ہوا۔ میرے آقا نے سب سے پہلے غریبوں کو پلایا اور اسی پیالے کو منہ لگا کے ہمیں بتا دیا کہ جھوٹ جاٹ شے کوئی نہیں، غریبوں سے نفرت کوئی نہیں، بچا ہوا پینا یہ کس کی سنت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ کا دین کے طالب علموں سے پیار، دین کے طالب علموں سے پیار محبت، آپ نے اپنا بھی دودھ ان کو پیش کر دیا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت۔ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر مجھے ملنا ہو نا، مسجد گھر، اگر یہ نہیں ابغونی فی ضعفائکم، پھر میں یہ نہیں کہتا مدینے کے سرداروں کے پاس چلے جانا، چودھریوں کے پاس چلے جانا، فڈیروں کے پاس چلے جانا، مالداروں کے پاس چلے جانا۔ اگر تم نے مجھے تلاش کرنا ہو، مسجد میں نہ ملوں، گھر میں نہ ملوں، تو پھر پوچھ لینا مدینے کے غریب کہاں جمع ہیں، وہاں آ جانا، میں محمد تمہیں وہاں مل جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابغونی فی ضعفائکم، جہاں سب سے کمزور بیٹھے ہوں گے میں پیغمبر تمہیں ان کے پاس ملوں گا۔ ایسا ہی تھا۔ بڑوں کو تو سارے سلام کرتے ہیں، چودھری کو تو اگلی صف میں سارے جگہ دے دیتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ کسی غریب کے ساتھ عقیدت اور محبت کی جائے۔ اور آخری بات سن لیجئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا ایک صحابی آتے تھے، مسند احمد کی روایت ہے، ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ۔ ان کا دیہات میں سبزی کا تھوڑا سا کام تھا، تو وہ سبزی وہاں سے توڑتے مدینے میں لاتے، اس میں سے کبھی کبھی کچھ سبزی تازہ نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی بھیج دیتے۔ مولوی نے کہا سبزی کرنا بھی جائز ہے، سبزی کرنا بھی جائز ہے، ہاں بالکل خشک رہنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا بہرحال وہ ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے گھر میں سبزی بھیج دیتے۔ پیارے آقا کو ان کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت تھی، کیوں؟ یہ رزق حلال کماتا ہے، حلال کی کمائی ہے، ہاتھ سے کماتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن ہیں سونے ہیں، تھوڑے پیسے ہیں نا لیکن ہیں سونے ہیں۔ میرے آقا کی یہ حدیث مسند احمد میں ہے، آپ بازار میں گئے اور بازار میں کیا دیکھا؟ ظاہر نے تھوڑی سی سبزی لگائی ہوئی ہے اور بیچ رہے ہیں۔ میرے آقا نے دیکھا کہ یہ حوروں کا سردار یہاں سبزی بیچ رہا ہے، لیکن رزق حلال کما رہا ہے، چوری نہیں، دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، ظلم نہیں، سود نہیں، ڈاکے نہیں، وراثت کے حصے نہیں، تھوڑی ہے لیکن سونی ہے، وہ رزق حلال کما رہا ہے۔ میرے آقا اس غریب کے پاس گئے، ظاہر تیری عظمت پہ قربان، اللہ اپنے اس بندے پہ کروڑوں رحمتیں نازل۔ کیا اس کی قسمت ہوگی، کیا ان کی قسمت۔ میرے آقا گئے تو جا کے اس طرح اکھاں تے ہاتھ رکھ لے پیچھے سے، یعنی بجھ لے میں کون ہاں۔ ہم بھی ہمارے بچے کرتے ہیں نا، بجھ لے میں۔ میرے آقا نے ظاہر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے۔ کون سے ہاتھ؟ نبوت کے ہاتھ۔ انس فرماتے ہیں میرے آقا کے ہاتھ کو دبایا تو ریشم سے زیادہ نرم تھا اور کستوری کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ آج وہ ہاتھ دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایک غریب صحابی کی آنکھوں پر ہے۔ گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں بجھ لے میں کون۔ جب ظاہر کو وہ لگے تو کیسی ٹھنڈک آئی ہوگی، کیسا لطف آیا ہوگا، ظاہر کو کتنا سکون ملا ہوگا۔ ظاہر کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا نا حضور ہے تو میں ایسے پیچھے ہو کر نا اپنی کمر بھی آقا کے جسم سے لگا دی۔ میں نے کہا یہ برکت مجھے مل جائے۔ پھر آپ نے محبت کا آگے اظہار کیا تو آپ کہنے لگے لوگو اے غلام میں بیچنا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ میں نے اپنے اس غلام کو بیچنا ہے، مجھ سے خرید لو، محبت ہے۔
ظاہر نے آگے سے نا ذرا اپنے دل کی اندر کی بات نکال کے کہا آقا بیچ تو لو، لیکن غربت کا مارا ہوا، دکھوں کا ستایا ہوا، رنگ میرا کالا، ہونٹ میرے موٹے موٹے، میری قیمت کوئی نہیں لگ رہی، میری قیمت ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی کہ ظاہر دل سے پریشان ہے اپنی غربت کی وجہ سے، ظاہر پریشان ہے اپنی اس کیفیت کی وجہ سے، فرمایا میرے صحابی سن لے، یہ دنیا کے پیمانے، یہ دنیا کے کام، یہ دنیا کے قانون کہ چہروں کو دیکھتے ہیں، دنیا والے پیسوں کو دیکھتے ہیں، واللہ لست عند اللہ بقاصد، اللہ کی قسم ہے ظاہر میرا رب تیرے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تیرے مال کو نہیں دیکھتا، تیرے نین نقش کو نہیں دیکھتا، تیرے دل کی صفائی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کی منڈی میں اگرچہ تیرا مل نہیں ہے، لیکن کعبے کے رب کی قسم اللہ کے ہاں تو سستا بھی نہیں ہے، تیرا بڑا مقام ہے۔ آقا غریبوں سے محبت کرتے، فقیروں سے محبت کرتے، طلباء سے محبت کرتے، اہل خانہ سے محبت کرتے، بیٹیوں سے محبت کرتے، دامادوں سے محبت کرتے، نواسوں سے پیار کرتے، نواسیوں سے محبت کرتے۔ یہ سیرت کا پیغام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب نبی علیہ السلام سے شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ کہتے لو جی 9 سال کی بچی کہ کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ ان کو بھی تینوں کی پیڑ ہے، نہ لین والے نوں ٹینشن نہ دین والے نوں ٹینشن، تو تانوں کا دی پیڑ؟ پہلی بات تو یہ ہے، مطلب کہ جنہوں نے دی ہے ان کا مسئلہ ہے، جنہوں نے لی ان کا مسئلہ ہے۔ تو تمہیں آج 1400 سال کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی تم نہ کرنا، جنہوں نے کی ہے وہ جانے، ہر والدین اپنی اولاد کو بہتر جانتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح جامع ترمذی کے اندر بسند صحیح ثابت ہے۔ یہ کہنا کہ ضعیف ہے یہ ان کے اپنے علم کی کمی ہے۔ عمر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے علماء کی تحقیقات پوری موجود ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بتاتی ہیں کہ میں بخاری میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جھولا لے رہی تھی، تو میری امی نے مجھے گھر بلایا اور میرے خالہ مجھے لے گئی، مجھے تیار کر کے حضور کے گھر میں چھوڑ آئے۔ تو باہر جھولا لینے والی بیٹی کی عمر کوئی 25-30 سال ہوئے گی نا، جڑی باہر جا گیا، تو وہ چھوٹی عمر کی تھی لیکن جوان ہو چکی تھی۔ جوان ہونے کے بعد کبھی بھی نکاح کیا جا سکتا۔ یہ ایک نقطہ اپنے ذہن میں رکھنا، ان سے پوچھنا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب رخصتی ہوئی ہے اس وقت وہ کہاں تھی؟ اس وقت وہ کہاں تھی؟ کتوں گھروں تو رہا سی یا کس طرح کیتا سی؟ ذرا تھوڑا دسنا واقعہ آپ ہی دسن گے کہ وہ باہر جھولے تے بچیاں دے نال کھیل دے پے، ان کو 16-17 سالہ دی بچی باہر کٹ کے کھلائی دی ہے۔ تو یہ لوگوں کے علم کی کمی ہے۔ تو وہ جوان ہو گئیں، یعنی بالغ ہو گئیں، لیکن ظاہری طور پر وہ بالکل بچی تھیں، تو ان کو ایسا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے کھانا اچھا کھلایا اور میری ڈائٹ اچھی کی، تو اتنا قد نکل آیا پھر ایک دم سے کہ صحیح بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عید والے دن مسجد میں حبشی جو ہے وہ تیر اندازی کر کے کرتب کر رہے، تو فرمایا عائشہ دیکھنا ہے؟ اے بھی میرے موضوع دے متعلق ہے۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ دیکھنا ہے؟ میں کہا جی دیکھنا ہے کہ نشانہ بازی۔ تو آپ نے فرمایا آ جاؤ دیکھو۔ تو میں نے کھڑے ہو کر حضور کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کے میں سوراخ سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ حضور کے کیا رکھ کے؟ چھوٹیاں ساریاں کچھلے کرسی رکھی تھی نہیں، ان کا قد بھی بڑھ گیا تھا، جوان ہو گئی تھی، لیکن عمر مبارک جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور تاریخ کی ہر کتاب میں موجود ہے، 9 سال تھی۔ اب جو ضعیف کہتا ہے پھر اس کی تحقیق کو ہم دیکھ کر انشاءاللہ
WhatsApp پہ رابطہ کر لیں. سبحان اللہ.